امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری مدینے میں ہوئی۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا کو اللہ نے امام حسین علیہ السلام عطا کیے تو جبرائیل امین آسمان سے حسین نام لے کر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو ایک نواسہ عطا کیا ہے اور اللہ کی یہ مرضی ہے کہ آپ اس کا نام حسین رکھیں، اور یہ وہی نواسہ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں گے، اور اس کی قربانی کے بعد ہی اللہ کا دین باقی رہے گا۔ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور امام حسین کے منہ میں اپنی زبان دیتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی زبان کو چوس لیتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، رسول اللہ کو امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ چھوٹے سے امام حسین علیہ السلام جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے تو آپ نے خطبے کو روک کر امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیتے تھے اور منبر پر ہی تمام اصحاب کو بتاتے تھے کہ اے لوگوں پہچانو، یہ میرا نواسہ ہے، ان قریب اس کو میرے دین کے لیے بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا۔ اس وقت حسین کی مدد کرنا۔ بس دور بدلتا جاتا ہے، رسول اللہ کی رحلت کے بعد اہل بیت کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے، امام علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کیا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دیا جاتا ہے، اور سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یزید پوری دنیا کے سامنے اللہ کے دین اسلام کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے، اور اس وقت وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کی حکومت 3 برے اعظم پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، پوری دنیا یزید کے ظلم سے پریشان ہوتی ہے مگر خاموش ہوتی ہے۔ یزید نے جب امام حسین کو اپنی بیعت کرنے کا کہا تو امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ یزید نے امام حسین کو مدینے میں قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ امام حسین علیہ السلام مدینے میں اپنا خون ناحق بہانا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی اور اللہ کے گھر میں مکین ہو گئے اور حج کے فرائض ادا کیے۔ یزید کی یہ خواہش تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو طوائف کے دوران ہی قتل کیا جائے، اس سے امام حسین بھی قتل ہو جائیں گے اور اللہ کے گھر کی بھی بے حرمتی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے، اور اتنے میں آپ کے پاس کوفے سے ہزاروں خطوط آتے رہے کہ اے نواسہ رسول، ہم بھی رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے یزید پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن یزید کی ظلم کی وجہ سے مجبور ہیں، اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ ان خطوط میں یہاں تک لکھا تھا کہ اے حسین، اگر آج آپ ہمارے پاس نہیں آئے تو ہم روز محشر آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کا دین خطرے میں تھا اور آپ کا نواسہ حسین خاموش تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کوفہ والوں سے مل کے حجت تمام کرو اور مجھے خط لکھو کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کوفہ جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی محبت دیکھ کے آپ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ جلد کوفہ آ جائیں تاکہ کوفہ والے آپ کی بیعت کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور اپنے بچوں، بیٹیوں اور بہنوں کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اتنے میں یزید عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیتا ہے تاکہ وہ امام حسین کے چاہنے والوں پر جو کہ کوفہ میں رہتے تھے ان پر ظلم کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کے سفر میں ہوتے ہیں تو ان کو خبر ملتی ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو دارا الامارہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا ہے اور کوفے والے بدل گئے ہیں۔
کوئی یزید کے ظلم سے گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا ہے تو کسی نے سونا لے کر اپنا ایمان بیچ دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ عرب کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں یزید کی حکومت نہ ہو۔ یہ بات جیسے ہی ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے تو وہ ہر کے ساتھ ہزاروں سپاہیوں کا لشکر بھیجتا ہے اور کہتا ہے حسین کوفے کے آس پاس ہی ہوگا، اسے قید کر لو۔ ہر امام حسین علیہ السلام کی تلاش میں صحرا میں نکل پڑتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی ہر کو سامنے آتا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے عباس، ہر اور اس کے ساتھی پیاسے لگ رہے ہیں، ان کو پانی پلاؤ، اور جانوروں کو بھی پیاس لگ رہی ہوگی، ان کو بھی پانی پلاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام اپنی مشق سے ہر اور ان کے ساتھیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پانی پی لیتے ہیں تو باقی پانی جانوروں کو پلا دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ اخلاق دیکھ کر ہر انہیں روک نہیں پاتا اور امام حسین علیہ السلام نہر فرات سے سیدھا آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بات عبداللہ ابن زیاد کو پتہ چلتی ہے کہ ہر امام حسین علیہ السلام سے نرمی سے پیش آ رہا ہے تو وہ عمر بن سعد کے ساتھ 18,000 فوج کا لشکر بھیج دیتا ہے کہ حسین کو فوراً روکو۔ چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا سے گزرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ کربلا ہے تو امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اتر کے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور غازی عباس علیہ السلام سے کہتے ہیں اے عباس، خیمے لگاؤ، ہمیں یہی امتحان دینا ہے۔ 2 محرم امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں تو یزید کے سپاہی ان کے خیمے دریا سے دور لگوا دیتے ہیں تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام صبر کرتے ہیں اور اپنے خیمے نہر فرات سے کہیں دور لگا دیتے ہیں۔ 7 محرم امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کا پانی بند کر دیتے ہیں۔ خیموں میں تمام بچے پیاسے ہوتے ہیں۔ وہاں فوج یزید بڑھتی جاتی ہے، کبھی 15,000 کبھی 25,000 اور امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یزید کی فوج امام حسین علیہ السلام کو 9 محرم کو قتل کرنا چاہتی تھی لیکن امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور یوں 9 محرم سے ٹل جاتی ہے جنگ اور 10 محرم عاشور کے دن رکھ دی جاتی ہے۔ بس جیسے ہی 9 محرم کا دن ڈلتا ہے امام حسین علیہ السلام بعد نماز عشاء اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تم سب نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، یزید کی جنگ تو مجھ سے ہے، جاؤ تم سب اپنے وطن چلے جاؤ، جنت کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں۔ تمام ساتھی ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں غازی عباس سے کہ اے عباس، چراغ بجھا دو، شاید ان سب کو آنکھوں کی شرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی دوبارہ چراغ جلواتے ہیں تو دیکھتے ہیں تمام ساتھی اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں کے بیچ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں اور روز محشر آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ اب اپنے خیمے میں جاؤ اور جا کے اللہ کی عبادت کرو۔ بس جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے شہزادہ علی اکبر فجر کی اذان دیتے ہیں۔ فوج یزید امام حسین علیہ السلام پر نماز میں ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ امام حسین کے چند ساتھی حملہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے حضرت ہر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہر کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا، جا چلا جا۔ ہر کہتے ہیں اے مولا میں کیسے چلا جاؤں، پہلے شہادت کا جام میں پیوں گا۔ حضرت ہر کے بیٹے کہنے لگتے ہیں ہم بھی اپنے بابا کی طرح اپنے مولا کے قدموں پر قربان ہوں گے۔ بس جناب ہر کے بیٹے میدان میں آتے ہیں۔ کافی مقابلہ کرنے کے بعد دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ جناب ہر میدان میں آ کے سپاہیوں سے کہتے ہیں لوگوں پہچانو، میں وہی ہر ہوں جو کبھی تمہارا سپر سالار ہوا کرتا تھا۔ کافی دیر لڑنے کے بعد جناب ہر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک امام حسین کا اصحاب شہید ہوتا
رہتا ہے، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے جوان بھی کربلا کی گرم زمین میں سو جاتے ہیں۔ شہزادہ قاسم کی لاش ریگستان میں پامال ہو جاتی ہے۔ جناب عباس نہر کے کنارے بازو کٹوا کے شہید ہو جاتے ہیں۔ علی اکبر کو رن میں برچی لگتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں تڑپ کر اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، اور معصوم علی اصغر پانی پلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام میدان میں لے آتے ہیں تو ظالموں نے ان کو تیر مار کے شہید کر دیا۔ بس امام حسین علیہ السلام میدان میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ آپ خیمے میں آتے ہیں اور تمام بیویوں کو سلام آخر کہتے ہیں اور کہتے ہیں اے زینب، میری شہادت کے بعد جہاں جہاں سے گزرو تو اپنے خطبوں میں میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا اور بار بار بتاتی رہنا کہ ہم پر کتنے بھی ظلم کرو لیکن ہمارے خون کا آخری قطرہ رسول اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں آ کر حجت تمام کرتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے آ کر کہتے ہیں میں رسول اللہ کا نواسہ حسین ہوں۔ کوفے والوں، تم نے تو مجھے خط لکھ کر بلوایا تھا، میرے پاس تمہارے ناموں کے خط آج بھی موجود ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے لوگو، اپنے بلانے پہ پشیمان ہو، کوئی بات نہیں، میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ میرے ساتھ میری بہنیں بیٹیاں ہیں، مجھے چھوڑو، میں عرب سے دور کسی جگہ چلا جاؤں گا۔ تو سب کہتے ہیں اے حسین، آپ کو شہید کرنے کے بعد یزید ہماری جھولیاں سونے سے بھر دے گا۔ بس امام حسین میدان میں آ جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا امام علی علیہ السلام اکثر فرماتے تھے میرے تمام بیٹوں میں سے سب سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے گھوڑے مرتجس پر سوار تھے، آپ کے ہاتھوں میں مولا علی علیہ السلام کی تلوار تھی اور جسم پر رسول اللہ کے پہنے ہوئے کپڑے، سر پہ رسول اللہ کا امامہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام 700 کے لشکر کو گرا دیتے ہیں۔ جب دوسرے حملے میں 21,000 کا لشکر ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام ان کو بھی فنار کرتے ہیں۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے امام حسین علیہ السلام پر ایک ساتھ حملہ کرو۔ بس پوری فوج امام حسین پر حملہ کرتی ہے اور امام حسین علیہ السلام علی کے بیٹے علی بن کر ایسے لڑتے ہیں کہ ساری فوج بھاگ جاتی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ 80,000 کا لشکر میدان چھوڑ کر کوفہ کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ منظر جیسے ہی شمر اور ابن بن سعد دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں حسین کو شہید کرنا بہت مشکل ہے۔ تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ جا کے خیموں میں آگ لگا دو، اور سپاہی خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پھر شمر کہتا ہے اب 21,000 کا لشکر ایک ساتھ امام حسین پہ تیر چلائے۔ بس ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام پر تیر چلتے رہے اور دوسری طرف امام دیکھے کہ وہاں بیویوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خیام جل رہے ہیں۔ نواسہ رسول کبھی تیروں کو روکنے کے لیے میدان کی طرف آتے ہیں تو کبھی بیویوں کی مدد کے لیے خیام کی طرف جاتے ہیں۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے جسم پر اتنے تیر لگ گئے تھے کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ خالی نہ تھا، بس ایک تنہا رسول اللہ کا نواسہ تھا اور لاکھوں کی فوج کا ان پر حملہ تھا۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے اے حسین لوٹ آؤ، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین تلوار کو روکتے ہیں۔ اتنے میں ایک ظالم امام حسین کی پشت پہ وار کرتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں لیکن تیر مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا جس کا نام مرتجس تھا وہ امام حسین کا طواف کرتا رہتا ہے اور لوگ ہنستے رہتے ہیں، وہاں خیام جلتے رہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام زمین کربلا کی اپنی پیشانی رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین سجدے میں تھے، کوئی امام کو تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی لاٹھی مارتا تھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کو مارتا تھا۔ امام حسین اللہ کے شکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جاؤ حسین کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ تاریخ لکھتی ہے جو امام حسین کے پاس جاتا اس کو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا۔ 21 سپاہی جاتے اور واپس آ جاتے۔ جیسے ہی یہ خبر شمر کو ہوئی کہ یہ رسول اللہ کے احترام میں حسین کو سر نہیں کاٹ رہے تو شمر اپنے خنجر کو بار بار پتھر پر مارتا ہے تاکہ اس کی تیزی ختم ہو جائے اور وہ کند ہو جائے، اور ہنس کے کہتا ہے جا کے یہ بات یزید کو بتانا کہ کیسے میں نے نواسہ رسول کا سر کاٹا۔ بس پھر شمر قریب آ کے امام حسین کی پشت پہ سوار ہوتا ہے۔ امام
امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے امام حسین پر وار کرتا ہے۔ مقتل کی تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے سر کو کاٹتے وقت امام حسین کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ بار بار ضرب مار مار کے تن سے جدا کیا گیا، کیونکہ گلے کی ہڈی پیچھے سے کبھی نہیں کاٹی جاتی بلکہ ضرب مار مار کے توڑی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور شمر ہنس ہنس کے امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ خنجر مارتا رہتا ہے اور امام حسین کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے اور امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر پوری فوج خیموں میں جاتی ہے، بیبیوں کو تازیانے مارتی ہے، ان کے سروں سے چادروں کو لوٹتی ہے، رسول اللہ کی نواسیاں روتی رہتی ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ وہ گھوڑے منگاؤ جو میں نے یمن سے منگائے تھے، جن سے لاشوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان گھوڑوں کے نال تبدیل کراؤ تاکہ مقتل کے سب لاشوں کو پامال کیا جائے۔ لیکن اتنے میں الگ الگ قبائل کے لوگ آ کر کہتے ہیں، فقفی قبیلے والے کہتے ہیں اکبر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کہیں سے بی بی رباب کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنی شہزادی کے بیٹے اصغر پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ کہیں سے بی بی ام فروا کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قاسم پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ جناب حر کی لاش ان کے قبیلے والے لے گئے، جناب جون کی لاش ان کے قبیلے والے لے گئے، بس ایک ایک لاش مقتل سے ہٹ جاتی ہے۔ بس رسول اللہ کا غریب نواسہ زمین کربلا میں پڑا رہتا ہے اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں اور امام حسین کے جسم کو پامال کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اتنا پامال کر دیا گیا کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں۔ بس کربلا میں رات ڈھلنے لگتی ہے اور شام غریبہ آ جاتی ہے، ہر بی بی اپنے اپنے وارث پر روتی رہتی ہے۔ 11 محرم کو بیبیوں کو قید کر کے کوفہ سے شام لے جایا جاتا ہے، لیکن بی بی زینب اپنے خطبوں میں بار بار کہتی ہے کہ اے یزید، تم ہم پہ کتنا بھی ظلم کر، ہمارے جوانوں کو مار دے، ہماری مستورات کو قید کر دے، لیکن آخری دم تک اللہ کے دین کی گواہی دیتی رہیں گی اور یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارا نانا اللہ کا رسول ہے۔ بے شک امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ شہید ہو کے بھی اسلام کو قیامت تک زندہ کر گیا۔ 1400 سال گزر گئے لیکن اس یزید کے بعد پھر کوئی یزید نہیں ہوا۔ آج بھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اسلام موجود ہے، آج بھی ہمارے دلوں میں رسول اللہ سے محبت موجود ہے۔ سلام ہو رسول اللہ پر، سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو اہل بیت کی اولاد پر، سلام ہو آپ کے اصحاب اور آپ کی اولاد پر۔